والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں، اعمال یا عبادات کے دو قسمیں ہیں، دو اہم قسمیں ہیں. پہلی قسم جس کا تعلق دل سے ہے جو اعمال القلوب ہے، اور دوسری قسم جس کا تعلق اعضاء جوارح جسم سے ہیں جو ہیں اعمال البدن یا اعمال الجوارح. ان دونوں قسموں میں سے اعمال القلوب، دلوں کے اعمال، دلوں کی عبادتوں کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو بھائیو اس طرح جوارح یا اعمال الجوارح یہ یقیناً یہ بھی اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی، یہ بھی صحیح اور درست ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کی صحیح امام بخاری، امام مسلم کی روایت ہے النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ دل یا جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اس کو بندے نے سدھار لیا تو پورے جسد کی اصلاح ہو جائے گی. بھائیو اور محترم ساتھیو، تو اس طرح ہمارے اور آپ کے لیے، سبھی کے لیے اعمال القلوب، دلوں کے جو اعمال ہیں، اس کو جاننا، سیکھنا، اس کے بارے میں علم رکھنا نہایت ہی ضروری ہے. اور یہ حقیقت میں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اور آپ کی باتیں اکثر اعمال الجوارح پر ہوتے ہیں اور اعمال القلوب پر کم ہی سننے کو مل رہا ہے یا ملتا ہے. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ایک سلسلہ واری دروس ہوں جس کا تعلق اعمال القلوب سے ہو. جتنے اعمال کا تعلق دل سے ہے وہ موضوعات کو رکھا جائے، واضح کیا جائے، تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. اور ایسے ہی یہ دلوں کے جو اعمال ہیں اس کا ہم اہتمام کریں، اور پھر ایسے ہی اس کی جو ضد ہے جس سے دلوں میں بیماریاں آ جاتی ہیں ہم اس سے دور ہو جائیں. تو مثلا قلوب یا دلوں کے اعمال میں نمبر 1 پر اخلاص داخل ہے. پھر ایسے بھائیو خوف ہے، ڈر ہے، ایسے ہی رجا، امید، رضا، قناعت، صبر، شکر ادا کرنا، تفکر، ایسے ہی توکل، محبت، محاسبہ نفس، تقوی، پرہیزگاری، ایسے ہی ورع. اور اس کے بالمقابل دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں تکبر کرنا، حقد کرنا، بغض، نفرت، کینہ رکھنا، ایسے ہی حسد کرنا، ایسے ہی عشق. تو انشاءاللہ ان تمام نقاط پر باتیں ہوں گی، لیکن آج جو پہلا موضوع ہے الاخلاص،
اس پر بات ہوگی۔ اور اخلاص جو ہے بھائیو، یہ اعمال قلوب میں اس کی سب سے اونچا مقام ہے، سب سے نمبر 1 پر ہے، یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے، بلکہ یہ اخلاص بھائیو تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جس طرح کہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النیت سر العبودیہ وہی من الاعمال بمنزلۃ الروح من الجسد، کہ جو نیت ہے یہ بھائیو عبادتوں کا یہ راز ہے، یہ سر ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ ہے اور اس کا راز ہے، اور اس کا مقام اور رتبہ اعمال میں اس طرح ہے جس طرح کی روح کا مقام اور رتبہ ہے جسد میں، جس طرح کہ بھائیو پورا جسم یہ باقی نہیں رہ سکتا اگر روح نکال لی جائے، تو ایسی تمام عبادتوں کی یہ روح کیا ہے؟ یہی اخلاص ہے۔ ایسے ہی یہی اخلاص یا نیت کے بنا پر اعمال قبول ہوتے ہیں یا رد کیے جاتے ہیں، اور یہی اخلاص اور نیت کے بنا پر آدمی کو کامیابی یا کامرانی حاصل ہوتی ہے یا تو پھر خسارے اور نقصان میں واقع ہوتا ہے، اور یہی نیت اور اخلاص یہی راستہ ہے جنت یا جہنم کی طرف۔ اور ایسے ہی اس اخلاص میں اخلال یا خلل یا نقص ہونے کی وجہ سے بھائیو بندہ جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور اگر اس کو پورا کر لے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو اور عزیز بچوں، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص سنتے رہتے ہیں، اور اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔ تو اخلاص سے مراد کیا ہے؟ اخلاص سے مراد اس کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں کہاں سے ماخوذ ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، تو یہ اخلاص خلص خلاصاً یعنی کسی چیز کو صاف شفاف ہو جانا، یعنی اس میں ذرا بھی کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے لبن دودھ کے بارے میں کہا لبناً خالصاً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ یہ ایجاد کرتا ہے، یعنی سفید اور شفاف۔ تو یہ بھائیو لغوی اس کا معنی ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ بندے نے دین کو، عبادات کو اللہ کے لیے خالص کیا، تو اس سے مراد کہ اس نے ارادہ کیا اللہ رب العزت کا، اور اس نے ریاکاری اس نے ترک کر دی، ریاکاری اس نے چھوڑ دی۔ شریعت میں بھائیو اخلاص کا معنی مطلب علماء کرام کئی الفاظ سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الاخلاص هو افراد الحق سبحانہ بالقصد فی الطاعہ، کہ الاخلاص سے مراد صرف اللہ کے لیے قصد کرنا، ارادہ کرنا، عبادت ادا کرنا، اور اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک دوسرا معنی مطلب اس کا یہ ہے، اور بھائی اتنا معنی مطلب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہر معنی مطلب کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں جس سے اصل موضوع ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ مراد اس سے تکرار ہے۔ تو ایک دوسرا معنی مطلب اس کا اہل علم ذکر کرتے ہیں ان یکون العمل للہ تعالی لا نصیب لغیر اللہ فیہ، کہ عمل اللہ کے عمل عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ذرا بھی حصہ، ادنا بھی حصہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ ایسے ہی ایک تیسری تعریف تصفیۃ العمل من کل شائبہ، کہ عمل کو ہر قسم کی ملاوٹ سے، ہر عمل کو کسی بھی قسم کی ملاوٹ کو نکال دینا، اس عمل سے کسی بھی قسم کی جو ملاوٹ ہے اس کو ہٹا دینا، تو عبادت اس طرح صرف صاف خالص اللہ کے لیے ہو۔ ایسے ہی ایک چوتھی تعریف نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق، کہ مسلسل اللہ کو دیکھنا عبادت میں، کہ اللہ دیکھ رہا اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ مخلوقین کو بھول جائیں، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بلکہ مخلوقین دیکھیں اس کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے، صرف اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی پانچویں تعریف استواء عمل الظاہر والباطن، کہ عمل ظاہر اور باطن
وہ اعمال، وہ عبادتیں جو ظاہر ہیں دکھ رہی ہیں اور جو چھپی ہوئی دونوں برابر ہو جائیں. ایسے ہی ایک چھٹی تعریف ہے انہ سر بین اللہ والعبد لا يعلمہ ملک فیکتبہ ولا شیطان فیفسدہ، کہ یہ ایک راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے تاکہ اس کے بارے میں لکھے، نہ کوئی شیطان جانتا ہے تاکہ اس کو خراب کر بیٹھے. ایسے ہی ساتویں تعریف ہے الاخلاص الا تطلب على عملك شاهدا الا الله وَإِذَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحِكْمَةِ، کہ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے عمل یا عبادت میں گواہ نہ ڈھونڈیں سوائے اللہ کو. گواہ نہ ڈھونڈیں کہ کوئی آ کے آپ کی تعریف کرے ہاں فلاں عبادت کر رہا تھا. نہیں، آپ یہ گواہوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے لیے گواہ صرف اللہ تعالی ہے. اور جب بندہ اس پر مسلسل یہ اخلاص اپنا لیتا ہے، مداومت کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا کرتا ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، بزرگوں اور عزیزوں، ایسے ہی اہل علم اس اخلاص کی تعریف میں اور باتیں ذکر کرتے ہیں. اس میں ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں ما صدق اللہ عبد احب الشہرہ، کبھی بھی وہ بندہ سچا نہیں ہو سکتا، صادق نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شہرت کا طالب ہو، شہرت چاہتا ہو، نام چاہتا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا چرچا ہو، اس کا نام آئے. یہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ارادہ آ گیا تو بھائی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا نہیں ہو سکتا، اس کے اخلاص میں خلل ہے. ایسے ہی کہا کچھ اہل علم نے کہ ينبغي للعالم ان يتحدث بنية وحسن قصد، کہ ضروری ہے ایک عالم کے لیے، ایک داعی اللہ کے لیے، کہ جب بھی بات کرے تو اچھی نیت کے ساتھ اچھے مقصد کے تحت بات کرے. اور ان اعجبہ کلامہ فلیصمت، اور جب اسے اپنی بات، اپنی تقریر، اپنا انداز بیان پسند آ جائے تو خاموشی اختیار کر لے. اور ایسے ہی ان اعجبہ الصمت فلینطق، اور ایسے اگر اپنی خاموشی پسند آ جائے تو پھر ادھر بولے. فاذا خشی المدح فلیصمت، اور جب یہ خوف ہو جائے کہ تعریف کرنے لگیں گے لوگ اور تعریف پسند کرنے لگے گا بندہ یا یہ عالم، تو وہ خاموشی اختیار کر لے. اور لا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء، اور اپنے نفس کی برابر محاسبہ کرتا رہے، حساب لیتا رہے، تنہائی میں پکڑتا رہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، میں نے یہ کیا تو کیا ہمارے اندر اعجاب تو نہیں آیا، ہم پھول تو نہیں گئے اندر اندر، لوگ ہماری تعریف کر رہے تھے تو ایسا نہیں کہ میں ان کی طرف مائل ہو گیا، خوش ہو گیا. یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے مسلسل برابر، اور کبھی بھی اس میں پیچھے نہ رہے، کبھی بھی پیچھے نہ رہے، نہ بھولے. ایسے ہی بھائیو سہل ابن عبداللہ التستری سے پوچھا گیا. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے بھائیو اخلاص کا مسئلہ آسان ہے، واللہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے. اچھے اچھے لوگوں کا قدم پھسل گیا جس کی وجہ سے وہ درک الاسفل من النار تک پہنچ گئے. اور بہت سے لوگ بھائیو جہاں ایسی بات آئی، شہرت، جہاں بھی رفعت، جہاں بھی دنیا وی امور، وہاں بھائیو حقیقت میں خلل میں واقع ہو گئے. اسی لیے دیکھیے اتنا اقوال میں قصداً ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کئی الفاظ سے اس کی اہمیت ظاہر ہو، اور ساتھ ساتھ اہل علم کس طرح ڈرتے تھے اور ان کے اندر ایک خوف رہتا تھا بھائیو. تو دیکھیں سہل ابن عبداللہ التستری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ای شیء اشد علی النفس، کون سی چیز سب سے زیادہ شدید بھاری ہے اور نفس پر وہ گراں گزرتی ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ مثلا تہجد، قیام اللیل، نفلی روزے. نہیں، کہا الاخلاص، الاخلاص لانہ لیس لها فیہا نصیب، اس لیے کہ بھائیو اخلاص کا کوئی بدلہ واضح تو نہیں دکھتا ہے. اخلاص آدمی مخلص ہو جائے تو کیا اس کا پھل یا نتیجہ ثمرہ ملتا ہے فوراً؟
نہیں ملتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فمع الاخلاص تنسى حظوظ النفس، اور اگر اخلاص آ گیا تو بندہ اپنی نفوس کی جو چاہتیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ آپ شاید سمجھ نہیں سکے، دوسرے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ بھائیو، کبھی کبھی ہم جب نصیحت دیتے ہیں، کچھ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں سے دور ہیں، تو کیا کہتے ہیں جو حقیقت میں اس سے بات واضح ہوگی، کہتے ہیں یار نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا ہمیں، نماز پڑھ لیے تو ہمیں کیا ملے گا۔ مقصد وہ چاہتے ہیں کب وہ نماز پڑھیں گے، اگر مسجد میں آئے نکلتے 50 ریال مل جائے 20 ریال تو ہاں سامنے دکھ رہا کچھ بدلہ مل رہا، یہ چاہیے، لیکن نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے تو کوئی سامنے کوئی واضح چیز فوراً نہیں مل رہی ہے۔ تو یہی مراد ہے بھائیوں کہ اخلاص سب سے شدید ہے۔ تو ادھر یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اخلاص سب سے زیادہ شدید ہے، سب سے یہ مشکل ہے، اس لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے فوراً، یعنی دنیا میں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں ما عالجت شيئا اشد علي من نیتی انها تنقلب علی، کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جس بات کی، جس چیز کی میں نے علاج کیا جو ہم پر بہت ہی شدید ہے، بہت ہی بھاری ہے، وہ ہماری نیت ہے، اس لیے کہ وہ ہر دم بدلتی رہتی ہے اور ہم پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھائیو آسان نہیں ہے۔ ابن یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، کہ نیت یہ سیکھ لو، اخلاص کے بارے میں سمجھ لو، سیکھ لو، یہ عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، عمل عبادت کرنے سے زیادہ یہ مشکل ہے، بھاری ہے۔ الزبید الیامی کہتے ہیں انی احب ان تکون لی نیت فی کل شیء حتی فی الطعام والشراب، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ہر چیز میں ہماری نیت رہے، یعنی اخلاص رہے، ہر دم نیت کو دہراتا رہوں کہ اچھے مقصد کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کھانے اور پینے میں بھی۔ یہ بھی بھائیو مسئلہ، یہ ہم سبھی بہت سی ایسی عبادتیں کرتے ہیں یا بہت سے عادات، اگر ہم اچھی نیت کریں تو وہ عبادات میں شامل ہو جائیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کھانا پینا بھی اگر آپ اس نیت سے کھا پی رہے ہیں تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو، صحیح رہے، اللہ کی عبادت کر سکے تو ثواب ہے۔ آپ بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، لکھائی پر، پڑھائی پر، کھانے پر، پہننے پر، نیت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اجر چاہتا ہوں تو اس کا اجر ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو دیکھیے ہم اس طرح کتنے ثواب نیکیوں کو ہم گوا دیتے ہیں، جبکہ صرف نیت کرنے سے وہ ثواب ہمیں مل سکتے تھے۔ تو نیت کا دیکھیں مسئلہ، دیکھیں کہ عادات عبادات میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ عز وجل منک نیتک و ارادتک، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نیت، تمہارا ارادہ چاہتا ہے۔ ومن اصلح اللہ سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اور جو بندہ اپنے سرائر یعنی باطنی اندرونی امور کی اصلاح کرتا ہے، اس کو سدھارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری امور کو سدھار دیتا ہے۔ ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، اور جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کی اصلاح کرتا ہے، سدھارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تمام امور کو سدھار دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ وما اسر احد سریرۃ الا اظہرها اللہ فی صفحات وجہہ وفلتات لسانہ، اور جب بھی کوئی بندہ کوئی بات یعنی کوئی گناہ چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نمایاں کر دیتا ہے، چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے، اور ایسے ہی اس کی زبان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھول ہوتا ہے یا غیر قصدن جو بولتا ہے، اس سے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں اور عزیزوں، مخلص شخص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے جس طرح اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے۔ مخلص آدمی کون ہے؟ جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، چھپانا چاہتا ہے جس طرح کی اپنے عیوب اور برائیوں کو چھپاتا ہے، اور جسے یہ اندازہ اور احساس ہوا کہ میں مخلص ہوں، ہمارے دل میں اخلاص ہے، تو اس کے اخلاص کو اخلاص کی ضرورت ہے۔
جسے یہ احساس ہوا کہ میں اس کام میں، اس عبادت میں، اس عمل میں مخلص ہوں، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ احساس اور شعور آیا تو حقیقت میں اس کے اخلاص کی ضرورت ہے۔ مکحول رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اخلص عبد قط 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، کہ جب بھی بندہ 40 دن مسلسل اللہ کے لیے اخلاص کرتا ہے، ادھر مراد مکمل اخلاص، ذرا بھی دنیاوی حدود، دنیاوی امور، دنیاوی چاہت، نفس کی چاہت نہ ہو، تو اللہ رب العزت حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں اذا اخلص العبد انقطع عنہ کثرت الوساوس والریاء، جب بندہ مخلص ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے یہ وسوسے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں آتے رہتے ہیں اور ریاکاری یہ منقطع ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لیے بندہ مکمل اخلاص تک نہیں پہنچتا ہے تو یہ وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ ریاکاری، کبھی کبھی تعریف پسند کر بیٹھتا ہے، انتظار کرنے لگتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، یہ ابو سلیمان الدارانی کی یہ قول ہے۔ سلف صالحین پسند کرتے تھے کہ بندے کے لیے، بندہ اگر ہر عمل مکمل 100% اخلاص کے ساتھ نہیں ادا کر پا رہا ہے، اس لیے بہت سی عبادتیں بھائیو ظاہر ہیں، تو کوشش کرے کچھ ایسی عبادتیں، کچھ ایسے اعمال کو خالص اللہ کے لیے ادا کرے، کسی کو نہ بتائے، نہ کوئی مطلع ہو پائے، یہاں تک کہ نہ بیوی، نہ بیٹے، نہ اور کوئی۔ کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم کچھ ایسی عبادت جو آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانے۔ یہ بھی بھائی بہت ضروری ہے۔ اتنی باتوں کا مقصد ہے ہم عمل کریں تو یہ بھی ممکن ہے، بہت سی عبادتوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے یوسف ابن الحسین کہتے ہیں کم اجتہد فی اسقاط الریاء من قلبی فینبت لی علی لول آخر، میں کتنی کوشش کرتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں کہ اپنے دل سے ریاکاری کو ختم کر دوں، ہٹا دوں، مٹا دوں، تو دیکھتا ہوں کہ دوسرے رنگ میں، دوسری شکل میں، دوسرے انداز میں ابھر رہا، پیدا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس طرح کیا رائے ہے؟ یہ اخلاص کا مسئلہ آسان ہے؟ حقیقت میں آسان نہیں ہے، لیکن جو معنی مطلب سمجھ جائے کہ وہ اللہ اس کا رب ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے وہ آسان ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اب ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں اخلاص اور مخلص کے جو ثواب بتائے گئے ہیں، اور اس کی جو ضد ہے ریا کاری، دنیاوی مقاصد، اس کے جو برے انجام ہیں، تو مخلص کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلاص کے متعلق وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، مخلصین لہ الدین، اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں ابراہیم حنیف کے دین پر، ایسے ہی نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو بھائیو دیکھیں، مخلصین لہ الدین، ایسے ہی فرمایا رب العزت نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کہیں اور بتائیں لوگوں کو قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیں میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، میں خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے بھائیو اخلاص، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا داری، شہرت، منصب، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی مدح، ہرگز نہیں، خالص کر کے میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ ایسے فرمایا رب العزت نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی،
یا میرا حج و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہ، یہی اخلاص ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ادنا شریک نہیں ہے۔ ایسے فرمایا رب العزت نے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں احسن عملا ما كان اخلصه واصوبه، قيل له ما معنى ما كان اخلصه واصوبه؟ قال اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، کہ مراد ہے احسن عملا وہ عمل جس میں اخلاص ہے اور وہ عمل ثواب اور صحیح ہو۔ کہا گیا اس سے مراد کیا؟ تو انہوں نے کہا اگر عمل میں اخلاص ہے اور وہ ثواب صحیح نہیں ہے تو مقبول نہیں ہوگا، اور اگر وہ عمل درست ہے اخلاص نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے۔ جب تک اخلاص اور ایسے ہی وہ عمل درست نہ ہو، ثواب نہ ہو، صحیح نہ ہو، مراد اخلاص سے اللہ کے لیے خالص اور درست ہونے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق ہو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آخری آیت کی تلاوت کی فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، تو وہ عمل صالح نیک عمل کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرے۔ ایسے فرمایا رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی ہو نیکوکار، وہ بھی ہو نیک اور صالح۔ ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، اس سے مراد اخلاص، وہو محسن، وہ نیک اور صالح ہو، نیکوکار ہو، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت۔ ایسے ہی بھائیوں ان آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہہ، اور اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھائیوں، لیکن اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں اخلاص کی جو ضد جو ریاکاری ہے، ریاکاری اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور ایسے ہی ان کے جو برے انجام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا رب العزت نے من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، کہ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زینت پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھرپور یعنی دنیا ہی میں وہ پہنچا دیتا ہے، دے دیتا ہے اسے، اور
دنیا میں جس کے لیے محنت انہوں نے کی ہے کبھی بھی یا کمی نہیں کی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایسے فرمایا رب العزت نے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، کہ جو شخص اس دنیا جو فانی دنیا ہے، جلدی والی جو دنیا ہے، جس کا مقصد یہی جلدی والی دنیا ہے، فوری فائدہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اسی دنیا میں اس کو فائدہ عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، برے حالوں میں ایسے وہ ذلیل ہو کر وہ داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں بھائیوں۔ بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اخلاص کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، تو یہ جو اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں جو یا ہم لوگ جو کھلا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہمیں مدح چاہیے، نہ ایسے ہی شکر یا ثنا ہمیں چاہیے۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا قصد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی حدیث اس مسئلے میں ایک اہم حدیث ہے جو اساس ہے اس موضوع کے لیے، جس کی روایت امام بخاری نے کی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس قدر آپ کی نیت ہے اسی قدر اس کا نتیجہ انجام اور ثواب ہے۔ حج کر رہے ہیں، آپ کا مقصد اللہ کی رضامندی، ثواب ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، ثواب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کا مقصد دنیا ہے تو ثواب اس پر نہیں ہے۔ ایسے ہی اور جو عادات میں شمار ہے، آپ کا مقصد صرف عادت ہے، عادت سمجھ کے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کچھ بھی ثواب نہیں ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضامندی تو ثواب ہے، اور اگر برا بھی مقصد ہے اس کے پیچھے تو ایسے ہی گناہ ہے۔ تو بھائیو، پورے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کریں، دوڑ بھاگ کریں، بظاہر لوگوں کے نزدیک آپ بہت اچھے ہیں، اچھی عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا پورا دار و مدار کیا ہے بھائیو؟ اساس نیت پر ہے۔ جس طرح نیت ہے اسی حساب سے آپ کو اس محنت کا ثواب اور بدلہ ملے گا۔ اور نیت پر اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے جس کی روایت ابو موسیٰ الاشعری نے کی ہے، اور یہ صحیح امام بخاری امام مسلم میں موجود ہے، کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بندہ یا آدمی قتال کر رہا ہے بہادری دکھانے کے لیے کہ میں بہت ہی بہادر ہوں، اور دوسرا حمیت کے بنا پر، عصبیت کے بنا پر، یعنی قبیلے اور کنبے کا مسئلہ ہے، قبائل کی لڑائی ہو رہی ہے، اپنے قبیلے کے ساتھ حمیت اور اپنا سمجھیے تعلق اس قبیلے سے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، اس بنا پر لڑ رہا، اور تیسرا ریاکاری دکھانے کے لیے پوچھا ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون شخص اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے قتال لڑائی جنگ کی اس لیے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام بلند ہو، لا الہ الا اللہ بلند ہو، تو یہ شخص اللہ کی راہ میں قتال کر رہا ہے، یہ شخص مخلص ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، یہ موضوع آج مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ وقت متعین کریں گے، اس میں تکمیل کروں گا، اور کچھ مہم باتیں ہیں وہ اس کی وضاحت کروں گا، مثلا اخلاص کی اہمیت، پھر ایسے ہی اخلاص کی علامتیں، پھر ایسے ہی ریاکاری کی علامتیں، پھر ایسے ہی وہ اعمال جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں ریاکاری ہے لیکن حقیقت میں ریاکاری نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی نازک مسئلہ، اس لیے شیطان کبھی کبھی بھائیوں بارے میں بات سنی
تو اب اخلاص کے دروازے سے آپ کو شک اور شبہات میں بھی ڈالنا چاہے گا، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ پھر ایسے ہی کچھ مسئلے اور مسائل ہیں اخلاص کے متعلق، وہ آئندہ ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ میں ذکر کر رہا ہوں کچھ اہم واقعات تاریخ سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ یہ موضوع بھائیو اچھی طرح واضح ہو جائے، اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے۔ اخلاص کا یہ مسئلہ اس لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہ بہت ہی اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اور اعمال قلوب میں یہ نمبر 1 پر یا پہلے درجے پر یہ موضوع ہے۔ تو بھائیو چند اہم واقعات ذکر کروں گا جتنا میسر ہوگا۔ تو ان واقعات میں مثلاً یا اقوال میں سے یہ ہے علی ابن بکار البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لَأَنْ أَلْقَى الشَّيْطَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى فُلَانًا أَخَافُ أَنْ أَتَصَنَّعَ لَهُ فَأُسْقَطَ أو فَأَسْقُطْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ کہ ہماری ملاقات شیطان سے ہو جائے یہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے، بات زیادہ پسند ہے کہ ہماری ملاقات فلاں شخص سے ہو۔ کسی ایک شخص کا نام انہوں نے لیا، اس لیے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اس شخص سے اگر ہماری ملاقات ہو جائے تو میں ان کے خاطر تصنع کرنے لگوں، تکلف کرنے لگوں، یا اپنے بارے میں کچھ ایسی بات ظاہر کرنے لگوں کہ میں بہت ہی متقی پرہیزگار ہوں، جس کے وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاؤں۔ دیکھیے خوف بھائیو اور ڈر۔ تو یہ بھائیو اس طرح مجاملات سے کہ آدمی تکلف کرے اپنے آپ کو، جو حقیقت اس سے زیادہ دینداری، تقوی، پرہیزگاری دکھا، اس سے ڈرتے تھے۔ ایسے بھائیو ہشام الدستوائی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ محدث ہیں، ایک راوی ہیں، کہتے ہیں واللہ ما استطيع ان اقول انی ذهبت یوما قط اطلب الحدیث اريد به وجه اللہ عز وجل، کہ واللہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کہہ پاتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی ایک دن اللہ کی خاطر میں نے حدیث طلب کیا یا مجلس حدیث میں پہنچا اور اپنے گھر سے نکلا۔ کیوں؟ اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کچھ اس میں ملاوٹ ہو جس کی وجہ سے یہ بات جھوٹ ہو جائے۔ تو بھائیو اس طرح وہ ڈرتے رہتے تھے۔ ایسے بھائیو ایک واقعہ مشہور ہے تاریخ میں، مسلمہ ابن یزید رحمہ اللہ مسلمانوں کے لشکر کے قائد تھے اور نکلے، اور ایک مرتبہ دشمنوں کے قلعہ کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ قلعے جانتے تھے کبھی کبھی بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے، اور وہ قلعے میں پہنچنا یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بہت سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے دشواریاں گزری، اس لیے کہ قلعہ ہی سے تیر انداز یہ تیر پھینک رہے تھے، یہاں تک کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ اس طرح پریشانی لاحق ہوئی۔ ایک شخص بھائیو اس نے یہ ہمت اور جرأت کی، قلعہ کے قریب سے اس نے کھدائی شروع کی اور تنہا وہ اندر پہنچ گیا، اور ان کی غفلت میں اس نے دروازہ کھول دیا، جس سے مسلمانوں کا لشکر اندر گھسا اور فتح اور ایسے ہی کامیابی انہیں ملی۔ بھائیو بعد میں مسلمہ ابن یزید یعنی تاکہ اس شخص کو، اس بہادر کو، یہ جو ایک نہایت یعنی ایک فدائی ایک کام اس شخص نے کیا، اس کو بلانا چاہے تاکہ ہدیہ دیں، ان کا مکافأہ کریں، تو وہ شخص ظاہر ہی نہیں ہوا، غائب ہو گیا۔ ایسے وقت میں غالباً لوگ ایک دم سینہ جسے کہتے ہیں تان کے اور سینے کو ایک دم پھلا کر بڑھتے ہیں آگے، ہے کہ نہیں؟ وہ شخص غائب ہی ہو گیا۔ مسلمہ بن یزید پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے جس نے یہ کام انجام دیا وہ ضرور آ کے ہم سے ملے۔ جب انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا تو وہ شخص اب کیسے پیچھے رہے، لیکن یہ عمل کو خالص اللہ کے لیے ادا کرنا چاہتا تھا، تو سب کے بیچ میں کیسے آئے؟ تو بہرحال جب رات ہوئی، سناٹا چھا گیا، لا شک اس طرح سب سو گئے، تو یہ شخص آیا ان کے سمجھیے کیمپ میں، خیمے میں، اور کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں
میں بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے اس کے بعد پھر کبھی بھی سوال نہیں کرنا اس شخص کے بارے میں۔ تو مثلا ام یزید نے کہا میں بالکل موافق ہوں، تیار ہوں۔ پھر آیا وہ شخص اور اس نے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر سے وہ غائب ہو گیا، کون تھا، کیا نام، کیا اس کی اصل حقیقت، کہاں کا باشندہ، المہم پھر پتہ نہیں چلا۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی یہ دعا مانگتے تھے مثلا ابن یزید تو کہتے تھے اللہم احشرنی مع صاحب النفق، کہ اللہ ہماری حشر صاحب نفق جس نے کھدائی کی تھی اس کے ساتھ حشر کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائیو اس طرح بھی نماذج گزرے ہیں۔ حماد بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوب السختیانی، یہ بھائیو محدثین ہیں، کبھی کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، حدیث سناتے تھے تو رقت طاری ہو جاتی تھی، خشیت الہی کا غلبہ ہو جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے۔ تو بھائیو آنسو بھر جاتے تھے تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے تھے، اس طرح مندیل لے لیتے تھے، اور پھر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی ناک صاف کر رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے ما اشد الزکام، کہ زکام کتنا ہی آج شدید ہے، زکام کتنا ہی شدید ہے۔ زکام ظاہر کرتے تھے اپنی یہ جو روتے تھے یا آنسو جو بہتا تھا اس کو چھپانے کی خاطر۔ الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام وذهب وبكى في الخارج، کہ آدمی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، عام مجلس میں، مجلس علم، مجلس حدیث میں، پھر بھائیو رقت طاری ہو جاتی تھی، اللہ کی خشیت سے اس کے آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے تو اس کو رد کرتا تھا، روکتا تھا، ٹالتا تھا۔ پھر یہاں تک کہ جب اس کو یہ خوف ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اسے یہ خوف ہو جاتا تھا کہ اب آنسو جاری ہو جائیں گے، اس کو ہم روک نہیں پائیں گے، تو کھڑے ہو کر باہر چلا جاتا تھا، پھر باہر روک کر آنسو بہا کر اور پھر اپنے چہروں کو پوچھ کر پھر مجلس میں آ کر دوبارہ بیٹھتا تھا۔ محمد بن واسع تابعی کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 20 سال تک اللہ کی خشیت میں روتے رہے، کسی کو بھی پتہ نہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ ایسے بھائیوں ان واقعات میں سے بہت سے واقعات کو درگزر کر رہا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ، بھائیوں امام نووی کو کون نہیں جانتے؟ کیا رہا ہے امام نووی کی کتابیں، مشہور کتابیں جانتے جیسے کون سی کتابیں؟ ہاں بھائی امام نووی کی کتابیں، ہاں اربعین النوویہ، اور ایسے ہی ریاض الصالحین، ہاں شرح مسلم، الاذکار۔ المهم دیکھیے آج آپ غور و فکر کریں، ریاض الصالحین تقریباً ہر مسجد میں عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ کوئی اتنی بڑی بھی محنت نہیں ہے بھائیو۔ وہ بخاری مسلم کتب ستہ سے انہوں نے حدیثیں نقل کر دیا اور مختلف ابواب میں انہوں نے بانٹ دی، ہے کہ نہیں؟ کوئی خاص اتنی بڑی محنت یہ نہیں کہ اتنی سالوں کی محنت کرنے کے بعد ایک کوئی نئی چیز لائیں، ہے کہ نہیں؟ اربعین النوویہ 40 حدیث ہیں، مختصر سی کتابیں ہیں، جیب میں رکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے اور بھی کتابیں ہیں ان کے، جبکہ ان کا جب انتقال ہوا صرف 45 سال کی عمر تھی۔ ان کی کتابیں اتنی مشہور ہوئی اور امت نے فائدہ اٹھایا۔ آخر میں کیا سر، کیا راز ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس لیے ان کی نیت خالص تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہی سر ہے، یہی راز ہے، ورنہ کوئی اور اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی نیا ایک فتح نہیں کیا ہے۔ ان کا انتقال سن 676 میں ہوا۔ بہت سے ایسے ان سے پہلے، ان کے بعد بھی ان سے بھی بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں بھائی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ بھی تعجب، ہر بچہ ان کی کتاب جانتا ہے، اربعین النوویہ یاد کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی شرح کئی شرحیں ہیں۔ ایسے بھائیو ان واقعات میں سے زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ، علی بن ابی طالب کے پوتے جو مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے باشندے تھے، یہ بھائیو رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو جاتے تھے تنہا نکلتے تھے اور اپنے کمر پر، پیٹھ پر چاول یا گیہوں، گلے، اناج کا وہ رکھتے تھے، اس طرح بورے، اور گھروں میں جا کر وہ غریب مسکین کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، دروازے پر رکھ کے چلے جاتے تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔
کب پتہ چلا؟ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی غربت اور فاقہ ظاہر ہوا، تب پتہ چلا ارے یہ تو زین العابدین علی بن الحسین ان کا خیال کرتے تھے۔ اور ان کے پیٹھ پر نشانی دیکھی گئی بھائیو، کالی نشانی، اس لیے جو یہ اٹھاتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یعنی ان لوگوں کو بھی نہیں پتا، بعد میں پتہ چلا انتقال ہونے کے بعد۔ ایسے ہی بھائیو محترم ساتھیو، ہم ذرا ادھر مقارنہ کرتے ہیں، سبحان اللہ ان کا عمل دیکھیے۔ اور کبھی کبھی ہم میں سے کچھ بھائی ہوتے ہیں کس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی الحمدللہ اپنے انڈیا میں ادھر جاتا ہوں، میں نے اتنا 1000 تقسیم کیا، پاکستان گیا یہ کیا، یہاں بھی میں ایک جانتا ہوں غریب فیملی ہے، ہم نے ان کی مدد کی، آپ لوگ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں ان کی مدد کرو، میں گیا تھا اور میں جو میسر ہوا میں نے دیا۔ کبھی کبھی بھائیو اس میں ایک ہوتا ہے آدمی اپنی تعریف چاہتا ہے، یہ خطرناک مسئلہ ہے، لیکن لا شک بھائیو نیت کا مسئلہ کوئی یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف ابھارے تو انشاءاللہ مأجور ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اور وَالدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، جو دوسروں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے جہاں مصلحت دیکھے، ورنہ الاصل نہ بتائے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، اس کو چھپا کر رکھتے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا یعنی فجر کا وقت، فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو آواز اپنی بلند کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، ایسا محسوس کرانے کے لیے کہ ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت اب ادھر تھوڑی کی چھپانے والی بات ہے، فجر کی نماز میں بھی آدمی کہنے میں گھر میں پڑھوں، تو اس وقت وہ اللہ کا ذکر کر کے اپنی آواز بلند کرتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ گویا میں ابھی اٹھا ہوں، اور چھپانے کے لیے کہ میں یہ نہیں کہ اب تک مسلسل میں جگ رہا تھا اللہ کی عبادت میں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے حسان بن ابی سنان کہتے ہیں، یا ان کی بیوی ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ رات میں آ کر ہمارے بستر میں گھس جاتے تھے، یعنی سونے کے لیے ساتھ میں، پھر اس طرح یعنی دھوکہ دے کر یا سمجھیے چالاکی سے نکلتے تھے، جس طرح کی ایک عورت اپنے بچے کو اس طرح چالاکی سے اس کو چھوڑ دیتی کہ اکیلے سوئے۔ سبحان اللہ، اس لیے پتہ نہیں چلے، یہ نہیں کہ بتا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے بھی بھائیو، بیوی سے بھی اس سے بچنا چاہیے کہنے سے۔ تو ان کی بیوی کہتی تھی، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ کم تعذب نفسک ارفق بنفسک، کہ ابو عبداللہ تم اپنی نفس کو کتنا اس طرح ستاتے ہو، اپنے نفس پر رحم فرماؤ۔ تو کہتے تھے اسکتی ویحکی فیوشک ان ارقد رقدة لا اقوم منها زمانا، کہ خاموش ہو جاؤ، تم پر افسوس ایسے ممکن ہے، بلکہ یہ قریب ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسے سوؤں پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے پھر نہ اٹھوں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، ایسے ہی عبدہ ابن سلیمان ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے، عبداللہ ابن المبارک، یہ جلیل القدر، یہ محدث، ایک عالم دین، ایک زاہد، ان کے ساتھ نکلے۔ ایک لشکر میں رومیوں سے مقابلہ تھا، تو رومیوں میں سے ایک شخص نکلا آگے اور اس نے دعوت مبارزت دی کہ تنہا کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، لڑتا رہا، پھر وہ دشمن غالب ہو گیا، قتل کر دیا۔ دوسرا نکلا، یہ بھی جمع رہا لیکن پھر بھی اس نے قتل کر دیا۔ تیسرا، اس کو بھی، چوتھے کو بھی قتل کیا۔ پھر ایک پانچواں شخص نکلا اور اپنے چہرے کو اس طرح وہ چھپایا ہوا تھا رومال سے، امامہ سے، اور پھر اس نے مبارزت کی، پھر اس دشمن پر غالب ہو گیا، قتل کر دیا۔ لوگ نے بعد میں گھیر لیا۔ جب گھیر لیے تو یہ کہتے ہیں عبد بن سلیمان کہ میں نے یعنی ان کے کپڑا یہ جو تھا رومال میں نے کھینچ لیا تو دیکھا عبداللہ ابن المبارک ہیں، تو اس پر عبداللہ ابن المبارک بھی یعنی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے وَأَنْتَ يَا أَبَا عَمْرٍ مِمَّنْ يُشَنِّعُ عَلَيْنَا، کہ ابا عمر تم ان میں سے ہو کہ ہم سبھی کو اس طرح یعنی سب کے بیچ میں اس طرح ظاہر کر دے رہے ہو، یعنی ہم چاہتے ہیں یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور تم اس طرح یعنی ہمیں پریشانی میں ڈال دے رہے ہو۔
یعنی اپنے عمل جو میں خالص اللہ کے لیے چاہ رہا ہوں، اس میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی بات آ جائے جس سے ہمارے لیے نقصان ہو جائے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں ما رفع اللہ ابن المبارک الا بخبیئۃ کانت لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن المبارک کو جو یہ بلندی عطا کی، یہ اونچا درجہ کی، اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی عبادتیں تھیں جو خالص اللہ کے لیے ادا کرتے تھے، کسی کو بھی اس پر مطلع نہ ہونے دیتے تھے۔ ایسے بھائی داؤد بن ابی ہند 40 سال تک روزہ رکھتے رہے، نفلی روزے 40 سال تک رکھتے رہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے گھر سے ناشتہ لے کر نکلتے تھے ڈیوٹی پر، کام پر، دکان پر، اور پھر وہاں جا کر مسکینوں میں صدقہ کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے، کھلا دیتے تھے۔ پھر گھر میں آتے تھے شام میں، پھر وہ شام کا کھانا کھاتے تھے۔ 40 سال تک کسی کو بھی پتہ چلا نہیں۔ اور ادھر ہم میں سے کچھ ایک روزہ رکھتے ہیں تو پورے بھائیوں پڑوسی جان جاتے ہیں، پورے ایریا کے لوگ جان جاتے ہیں۔ ہاں ایسے بھائیوں عبداللہ ابن محیریز، یہ بہت ہی مہم واقعہ ہے، غور سے سنیں۔ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ایک مرتبہ ایک دکان میں داخل ہوئے، ایک کپڑا خریدنا چاہ رہے تھے، مشہور یہ تابعی ہیں۔ تو ایک دوسرا شخص جان گیا کہ عبداللہ ابن محیریز ہیں، تو وہ دکان والے سے کہنے لگا کہ ارے یہ عبداللہ ابن محیریز ہے، ذرا ان کے ساتھ اچھے سے یعنی بھاؤ تاؤ کرنا، یعنی رعایت کرنا، ڈسکاؤنٹ دے دینا۔ یہ عبداللہ ابن محیریز ہیں، وہ تابعی، وہ جلیل القدر، وہ اللہ کے بندے، عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ ذرا رعایت کرنا۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے، بلکہ وہ کپڑا چھوڑ کر نکل گئے اور کہنے لگے انما اريد ان نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا، کہ ہم اس لیے اس دکان میں داخل ہوئے تھے کہ اپنے پیسے سے ہم خریدیں، ہم اپنے دین سے نہیں سودا کرتے ہیں کہ دین کے عوض میں ہم تم سے خریدیں۔ یہ بھائیوں قابل غور ہے واقعہ۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ رعایت کریں، میں فلاں کام کرتا ہوں، یا دوسرے کہتے ہیں یا مولانا صاحب ہیں یا حافظ جی ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ جالیات میں کام کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کریں۔ یہ بھائیوں واللہ یہ معیوب ہے۔ اپنے اندر سے خودداری، رفعت، بلندی پیدا کریں، یہ دین کے عوض میں نہ لیں، وہ اپنے سے لے، وہ بعد میں آپ کا الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ پکڑیں اس کا، جس طرح ایک مانگنے والا وسیلہ پکڑتا ہے، اپنے ہاتھ کاٹ کے آتا ہے یا اس میں پٹی باندھ کے، وہی آپ بھی سہارا لے رہے ہیں، دین کا سہارا لے رہے ہیں، آپ اس شخص سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ بھائیو یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال ایسے ہی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، پھر ایک اور ایسے ہی صحابی رسول کا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ بھائیو ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر مقارنہ کریں اور صحابہ سے، تو کیا یہ زیادہ عبادت گزار تھے ان سے؟ یعنی کیا ان کے بارے میں آتا پوری رات عبادتیں کرتے رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور مثلا زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے؟ یعنی ذرا غور و فکر کریں، اور صحابہ سے کیا کس میں آگے تھے، کس عبادت میں؟ غالباً آپ کو نہیں ملے گا، کوئی خاص ایسے نہیں تھے کہ اور عبادتوں اوروں سے آگے تھے، لا شک عبادت گزار تھے، لیکن کہ اوروں سے عبادات میں سبقت حاصل کر لے جو لوگوں کے نزدیک یا لوگوں کے نظر میں واضح ہو تو نہیں ملے گا۔ تو آخر میں کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ سب سے اونچا مقام اور رتبہ ملا؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، پوری امت کا ایمان دوسری طرف، تو ان کا ایمان زیادہ راجح ہو جائے، زیادہ بھاری رہے۔ وجہ بھائیو یہی اخلاص ہے، سچائی ہے، یہ صدق ہے خالص اللہ کے لیے، اس میں وہ آگے بڑھے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، نسائی کی یہ روایت، یہ حدیث ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک اعرابی، ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اس بدو کو، اس اعرابی کو بھی اس کا وہ حصہ ملا، اور صحابہ کرام کے جو مویشی یعنی اونٹ بکرے اس کو چراتا تھا، دیکھتا بھالتا تھا، اور یہ اللہ والے ہوتے کسی کام پہ بھی لگا دیا، نہیں کہ ہم بکری چرائیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے ہم نکلے ہیں۔ المہم تو جب اس کو دیا گیا کہ آپ کا حصہ، تو کہا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بتایا کہ یہ تمہارا یہ حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ کیا ملا، کیا دیا ہے آپ نے؟ تو کہا یہ
مال غنیمت ہے، تو کہا کہ میں اس کے خاطر میں نے یہ آپ کے ساتھ ہی معاہدہ نہیں کیا نا، میں اس کے خاطر آپ کے ساتھ میں نکلا ہوں، میں اس لیے میں آپ کے ساتھ نکلا ہوں کہ اللہ کی راہ میں نکلوں، پھر تیر ہمارے اس گلے پر آئے، اس گردن پر آئے، اور پھر میں اللہ کی راہ میں مر جاؤں، پھر اس کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، کہ اگر تمہارا ارادہ اللہ کے لیے سچا ہے تو یہ سچائی یہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اس کے بعد یہ بہت ہی چند ہی ٹھہرے رہے، دشمنوں پر انہوں نے حملہ کیا، اور پھر ایسے ہی جو یہ مقصد تھا اس اعرابی کا، وہی مقصد میں کامیاب ہو گیا، اس راہ میں میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق اللہ فصدقہ، کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی اختیار کی، سچا تھا اپنے مقصد میں، ارادے میں، اخلاص میں، تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس طرح یقیناً وہ بھی انشاءاللہ ابو جنتی ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ دیا، اور اس جبے میں اس کو دفن کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، فصلی علیہ، اور پھر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک وقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے خاطر یہ ہجرت اس نے کیا، تیرے راستے میں نکلا، اور یہ تیرے راستے میں شہید ہوا، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ ان باتوں کے ساتھ بھائی اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں یہ موضوع کی تکمیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ خالص کرے، اور ان عبادتوں میں سے ادنا بھی حصہ کسی اور کے لیے نہ رہے، اور تمام قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے اہل و عیال کو صالح نیک متقی پرہیزگار بنائے، اور ہم سبھی کو اللہ رب العزت نبی اقدس نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔